Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और हम रमज़ान मुबारक में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें हमें नसीब फरमाए। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को जो कि आज हमें देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पहला रोज़ा रख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सारे रोज़े रखते चले हैं। अल्लाह ताला सबके कबूल फरमाए। अब हम रमज़ान मुबारक में जब अपना मॉर्निंग शो आपके सामने लेकर आएंगे तो हम उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से है, हमारी रूहों से है, करने वाले काम हैं, छोड़ने वाले काम हैं। हम सबको याद करेंगे ताकि अपनी इबादत के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी बेहतर करते चले जाएं। एक तो रमज़ान मुबारक के हवाले से, और दूसरा आज के दिन को निस्बत एक ये भी है कि यकम रमज़ान मुबारक यौम विलादत है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें गौस सकलैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका लक़ब मुहियुद्दीन है। और ये सबसे जो जिन्हें कहना चाहिए, वैसे तो सभी वली कामिल हैं और सभी का नाम और तस्करा बहुत बड़ा है और मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़िक्र है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात और उनके पैगामात जो हैं उनको भी ताज़ा करने की और जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ प्रोफेसर तारिक इजाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और राज़िया नवीद मौजूद हैं। राज़िया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। और राबिया तो हमारे साथ होती हैं और हम राबिया से भी दरख्वास्त करेंगे कि कुछ रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ दुआएं, कुछ दरूद व सलाम जो है हमारे साथ शेयर करती चलें। तो अगर इजाज़त हो आपकी प्रोफेसर साहब, तो मैं राज़िया से बात जो है वो शुरू करना चाहूँगी। राज़िया, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें अगर ये महीना नसीब फरमाया, तो इस बताइएगा कि ये जो पहला अशरा वैसे भी रहमतों का अशरा है, बिल्कुल। कैसे इस महीने को लेना है, कैसे इसमें दाखिल होना है, इसके बारे में क्या हम पैगामात हैं? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रा, सबसे पहले तो आपको और आपके इस प्रोग्राम की विसातत से पूरी कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस मुक़द्दस, बाबरकत, रहमतों, मग़फ़िरतों और दोज़ख से निजात वाले महीने की मुबारकबाद सबको पेश करती हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इस आया मुबारका में पूरी उम्मत मुस्लिमा से और मोमिनीन से ख़िताब फरमाते हुए अल्लाह पाक ने ये जो माह मुक़द्दसा हमें अता किया है उसका एक मेन जो मकसद है वो हमें बता दिया है, और वो ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए और तुमसे पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ किए, लेकिन उन जो फ़र्ज़ किया है उसका मकसद क्या है कि तुम तकवा का हसूल मुमकिन बनाओ और उसके लिए कोशिश करो। अब देखिए, रमज़ानुल मुबारक वो ख़ूबसूरत और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर अमल का सवाब जो है वो कई गुना बढ़ा देते हैं। नॉर्मल डेज़ में अगर आप सदका व खैरात करते हैं तो उसका अजर कुछ और है, लेकिन वही अमल जब आप रमज़ान शरीफ में करते हैं तो अल्लाह पाक जो है उसका अजर आपके इखलास के मुताबिक, आपकी नीयत व इरादे के मुताबिक और जिस मोहब्बत के साथ आप वो काम कर रहे होते हैं उसके मुताबिक जो है उसका अजर कई गुना बढ़ा देता है। तो गोया एक मंशाए खुदा ये महीना अता करने का ये है कि इंसान जो है वो मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। और मुत्तकी होना क्या है कि आप अपने आप को गुनाहों से बचाकर, आप अपने आप को दुनिया की लग्ज़िश गलाज़तों से बचाकर, इनकी नापाकी और आलूदियों से बचाकर अपने आप को अल्लाह के रास्ते के ऊपर चला लें। और फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस महीने के हवाले से एक और बहुत बड़ा करम जो पूरी उम्मत के ऊपर और मोमिनीन के ऊपर है कि इस महीने में शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। अब अल्लाह पाक ने वो जो एक ज़रिया है गलत रास्ते की तरफ जाने का, बुराई की तरफ जाने का जो सबब बनता है, उसको भी आप समझें कि ज़ंजीरों से जकड़ कर उसको बंद कर दिया जाता है। और अब मोमिनीन के लिए, अहले ईमान के लिए एक खुला मैदान है सामने कि वो किस तरह से अपने आप को इस महीने में कंपोज करके, तैयार करके जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का हसूल जो है वो मुमकिन बना सकते हैं, उसकी कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं। और फिर जैसे कि आपने जिक्र किया, जो पहला महीना है वो है अशराए रहमत, यानी ये महीना
پہلی رات سے لے کر چاند رات تک خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہے، اور گناہوں سے جو ہے وہ آزادی کا ایک مہینہ جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کو بھرپور انداز میں گزاریں، اور اس طرح سے گزاریں جس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مہینہ گزارا، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو سکے۔ بالکل، ابھی ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، اتنے رمضان المبارک ایک انسان جو خوش نصیب ہوتا ہے زندگی میں پاتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہے کہ تمہیں روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یا تقویٰ جو ہے وہ حاصل کرو، تقویٰ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کیفیت ہے؟ کیا یہ کوئی پرائز ہے، انعام ہے؟ اور اگر رمضان تواتر سے زندگی میں آتے چلے جائیں اور جاتے چلے جائیں لیکن تقویٰ نہیں حاصل ہو رہا، تو پھر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کن چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں جو 12 مہینے عطا فرمائے ہیں وہ سب اسی کے مہینے ہیں، لیکن جیسے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ ان کا سردار ہے، 12 مہینوں میں رمضان المبارک باقی 11 مہینوں کا سردار ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پچھلے ماہ میں بھی آپ نے پروگرامز کیے، شعبان کی نسبت سے، پھر رجب کی نسبت سے، ان 3 مہینوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا۔ اچھا، یعنی رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا، اور کس ریفرنس میں؟ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اس حدیث پاک کی کچھ محدثین نے تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح سے کی کہ گویا کہ رجب کا یوں تو زندگی پوری کی پوری نیکی کے حصول کا ہے، مگر خاص طور پہ ان تینوں مہینوں کا ایک ساتھ آنا اور رجب کی نسبت اللہ کی طرف، شعبان کی حضور کی طرف اور رمضان کی امت کی طرف، اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گویا کہ رجب کے مہینے میں آپ جیسے کھیتی کے اندر بندہ دانہ ڈالتا ہے، نیکی کا آغاز ذہنی طور پہ کرتا ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ ہوتا ہے جیسے پودوں کی پرورش کے لیے اس کو پانی دینا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کی مثال اس پودے کی بالکل اپنے ایک ایکسٹریم پھل اور فروٹ دینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے رجب سے ہی آگے اپنے ذہنی طور پر اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ اتنی خوبصورت انداز میں اس مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، گویا کہ جن خوش نصیبوں نے رجب کے مہینے میں اس کا ارادہ کیا تھا نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا، اس مبارک مہینے کے اندر وہ لمحہ بلمحہ ان کا جو حصول الٹیمیٹلی اس کو حاصل کرنے کا ان کو ذریعہ مل جائے گا۔ دوسرا آپ نے جو پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے، اس کو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر سیکیور کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کی زندگی جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ حق اور باطل کی کشمکش کی دنیا ہے۔ یہ انسان کا وجود اٹسیلف ایک پوری کنگڈم ہے، اگر ہم اس کو ایک سلطنت سے تعبیر کریں تو ایک سلطنت کے اندر جو ہے وہ اپوزیشنز بھی اور فورسز 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس وجود کے اندر 2 طرح کی قوتیں برسر پیکار ہیں، اور اس وجود کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے، جس کو فواد بھی کہا گیا ہے۔ باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا قبضہ اس پر رہے، حق کی اور جو خیر کی طاقتیں ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پر میری حکومت اور سلطنت رہے۔ روح ہمارے جسم کے اندر وہ ریپریزنٹیٹیو ہے اس حق کی اور خیر کی، اور جو اسی وجود کے اندر جو نفس ہے جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے، وہ ریپریزنٹ کرتا ہے شیطان کو اور شیطانی فورسز کو۔ ہاں، یہ چیز ضرور ہے کہ اس نفس کی تربیت کے مرحلے سے گزر کر وہی نفس الٹیمیٹلی تقویٰ کے حصول کے بعد اس سٹیج پہ آ جاتا ہے جہاں پہ اس کا روح کے ساتھ دوستی اور فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ روح اور نفس وہ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس کی جو پہلی سٹیج ہے اس کو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی اور گناہ کی طرف اکسانے والی وہ کیفیت ہے۔ اب یہ تقویٰ یا یہ نفس ہے، یہ کوئی فزیکل آرگن نہیں ہے انسان کی باڈی کے اندر کہ جس کو ہم جیسے ہارٹ ہے، ہمارے وائٹل آرگنز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیفیات ہیں، یہ جوہر ہے، یہ انویزیبل ہے روح کی طرح۔ جیسے روح کی ایک حقیقت ہے نظر نہیں آتی، اسی طرح سے نفس بھی انسان کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی مگر اس کا امپیکٹ ہے۔ روح بھی ایسی حقیقت ہے، اس کا امپیکٹ ہے۔ اب جو تقویٰ ہے، یہ جو مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا خاص طور پہ، اور اس میں دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ
روزے کو کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں تقویٰ کا حصول چاہیے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فاقے اور کثرت کے ساتھ بھوکا رہنا، پھر آپ ہی کی سنت کے اتباع کے اندر جتنے بھی عظیم صوفیاء گزرے ہیں، کوئی ایک وداؤٹ اینی سنگل ایگزمپشن، جنہوں نے تقویٰ کا حصول کیا ہے، انہوں نے یہ تصوف کے 3 اصول بتائے ہیں: قلت کلام، قلت منام، قلت طعام۔ کم کھانا اٹ سیلف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آپ کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، جو نفس کو سپورٹ کرتی ہیں، صحیح۔ جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے اتنی آرام طلبی آتی ہے، اتنی انسان کے اندر عبادت سے غفلت آتی ہے، کثرت کلام ہوتا ہے۔ تو جب کم کھانے کے ساتھ اس کو تقویٰ کو جوڑا گیا ہے تو اس 1 مہینے کے لیے امت جب اس کو 17-18 گھنٹے کے لیے اس کو پریکٹس کرے گی، لامحالہ طور پر جو بھوکا رہ کر جو انسان کے اندر کی سیلف کلینزنگ ہوتی ہے، وہ اگلے مرحلے میں اس کے تقویٰ کے حصول کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ روح اور جسم کو ان کا کمبینیشن صحیح رکھنے کے لیے یہ مہینہ ہے کہ ہم نے جسمانی اپنی جو بھی ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں، نفسانی ہماری ضروریات اور خواہشات ہیں، ان کو تابع رکھنا ہے اپنی روح کے، اور جو ہمیں حکم دیے ہیں تاکہ ہم فالو کر سکیں ان آرڈرز کو۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ہم درود و سلام کچھ پیش کرتے ہوئے بریک کی طرف چلیں رابعہ۔ چونکہ یکم رمضان المبارک ہے، بڑی موٹیویشن ہوتی ہے شروع میں ہم سب بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک نصیب ہوا ہے۔ بے شک یہ مظفر وارثی کی نعت ہے اور بہت ہی خوبصورت ان کے کلام ہے، تو اس میں سے کچھ اشعار جو ہے میں پیش کروں گی۔ جی۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اساسۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا میں اس کی خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں،
اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزب ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ سو ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں، ساری وہ ڈھونڈ